اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے دوسرا سبق تقلید، اور یہاں پہ دیکھیے ایک بک ہے توضیح المسائل جامع، اور یہ سب مراجع ہیں، ان کو مرجع کہا جاتا ہے یا فقہا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مجتہد کہہ سکتے ہیں۔ اب میں عبارت پڑھنے لگی ہوں، آپ بہت ہی غور سے دیکھیے گا۔ انسان جن باتوں سے ناواقف ہوتا ہے ان کو معلوم کرنے کے لیے ان کے ماہرین سے پوچھتا ہے اور ان پر بھروسہ کر کے ان کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ جیسے بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور مکان بنوانے کے لیے انجینئر کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم دین کے احکام معلوم کرنے میں فقہا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پورے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز سے ناواقفیت ہوتی، یعنی معلوم نہیں ہوتا، ناواقف یعنی ہوتا ہے نامعلوم، یعنی جس سے ہم بے خبر ہو، نہیں معلوم ہو، اس کو کہہ رہے ہیں جو چیزیں ہمیں ناواقف ہوتی ہیں، جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، جو ان کے ماہرین ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، پھر ان کے کہنے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو بیماری ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور مکان بنانا ہو تو انجینئر کے پاس جاتا ہے، اور وہ پھر اسے بتاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر دین میں کوئی مشکل آ جائے، دین کے احکام ہمیں معلوم اگر کرنا ہو تو ہم فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ فقیہ سے مذہب کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے تقلید کسے کہتے ہیں، تو یہ پوری اس کی ڈیفینیشن یہاں بتائی ہے کہ فقیہ سے مذہب کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ تقلید فقیہ کی جاتی ہے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے ہم سے کہ تقلید کس کی کریں؟ کیا ہر کسی کی تقلید کر سکتے ہیں، یعنی جو پڑھا لکھا ہے، جو عالم ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ دیا ہے کہ نہیں، تقلید فقط صرف فقیہ کی جائے گی، ٹھیک ہے، جو فقیہ ہوگا، جن کو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ فقیہ ہیں، انہی کی جائے گی۔ مجتہد اور فقیہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، ہے نا، یعنی ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخصیت ہے، لیکن نام الگ الگ ہیں، مجتہد اور فقیہ۔ تو اگر کوئی کہے مجتہد تو بھی اسی انسان کو کہا جاتا ہے، کوئی کہے فقیہ تو بھی وہی ہے۔ مجتہد یا فقیہ وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث اور سیرت معصومین علیہ السلام سے مذہب کے احکام معلوم کرتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ مجتہد ہوتا کون ہے، فقیہ ہوتا کون ہے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ جو قرآن اور حدیث اور سیرت معصومین سے کیا کرتا ہے؟ احکام الہی کو معلوم کرتا ہے۔ تقلید میں صرف مجتہد کے فتووں کا جاننا کافی نہیں ہوگا، ہے نا، صرف اس کے فتووں کا جاننا کافی نہیں ہوگا، یعنی جو مجتہد ہوتے ہیں نا، جو ہمیں بتاتے ہیں، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اپنے فتووں کے ذریعے حکم خدا کا پتہ بتاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فتووں کے ذریعے سے، فتووں کے وسیلے سے ہمیں حکم خدا، یعنی خدا کا جو حکم ہے وہ ہمیں بتاتے، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔